تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے۔ اور بے شک آسمانوں کے اور زمینوں کے بنانے میں اور دن اور رات کے بدلنے میں، اندھیرے اجالے کے آنے میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اگر دن دن رہے رات نہ آئے تو کوئی رات کا لانے والا نہیں بجز اللہ کے، اور رات رات رہے دن نہ آئے سورج نہ نکلے تو کوئی اس سورج کا لانے والا دن کا لانے والا نہیں بغیر اللہ کے۔ اللہ جل شانہ نے دن بنائے ہے کسب کے لیے، معاش کے لیے، محنت کے لیے، جد و جہد کے لیے۔ رات بنائی ہے آرام اور سکون اور اطمینان کے لیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ یہ سب بنانے والا، چلانے والا، کرنے والا اللہ ہے۔ اب جس میں عقل ہوگی وہ اس کو سمجھے گا، دن کی حقیقت سے اللہ کو پائے گا اور رات کی ظلمت سے اللہ کے پاس جائے گا۔ دن کی روشنی میں اللہ کو پائے گا اور رات کی تاریکی میں اللہ کے پاس جائے گا، اللہ کے قدموں میں سر رکھ کر روئے گا اور اللہ سے راز اور نیاز کی باتیں کرے گا۔ اب یہ اسی کو نصیب ہوگا، اللہ پاک فرماتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور عقل والے کون ہیں؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ان کا کوئی حال اللہ کے ذکر سے خالی نہیں، ان کی کوئی کیفیت اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں ہے۔ قیاماً کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قعوداً بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم اور کروٹوں پر لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی حال ان کا اللہ کے ذکر سے خالی نہیں۔ اللہ جل شانہ کا ذکر تمام چیزوں کے اندر یہ قیمتی ترین چیز ہے۔ عبادات ذکر ہیں، اطاعت ذکر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ذکر کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب عرفات سے واپس لوٹو، یہ عرفات میں سارا ذکر ہے، راستے میں تلبیہ وہ بھی ذکر ہے، لیکن جب تم مزدلفہ پہنچو، مشعر حرام کے قریب تم پہنچو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اور جب تم مناسک حج سے فارغ ہو اور مینا میں ٹھہرو تو پھر اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے گن گاؤ، اللہ کے گن گاؤ۔ جب کوئی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو جس پر احسان کیا جاتا ہے وہ ہر محفل مجلس میں کہتا ہے کہ فلان نے مجھ پر یہ احسان کیا، فلان کا مجھ پر یہ کرم ہوا، اس نے یہ مہربانی کی، اس نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی، یہ حسن سلوک کیا، مجھے کھلایا ہے، مجھے پہنایا ہے، میری تکلیف دکھ میں میری مدد کی ہے، میری پریشانی کو اس نے حل کیا ہے۔ جبکہ حقیقتاً ان تمام نعمتوں کا دینے والا اللہ ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کا ذکر ہو، کثرت سے ہو، کہ حقیقت میں کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، اور سلانے والا اللہ ہے، اٹھانے والا اللہ ہے، اور جب بیماری آئے شفا دینے والا اللہ ہے۔ یہ ذکر ایک ایسی مبارک چیز ہے
جو روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ جسم کھانے سے پلتا ہے، روح ذکر سے پلتی ہے۔ روح کا مقام دل ہے، اور دل وہ ذکر سے آباد ہوتا ہے، اجلا ہوتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل بھی میلا ہوتا ہے، اور دل کی صفائی اللہ کا ذکر ہے، دل کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔